وہاں قلب کا لفظ دیکھتے ہیں تو کیا اس کا مطلب صرف یہی سینے میں دھڑکنے والا جسمانی عضو ہے یا بات اس سے کچھ آگے کی ہے؟ یہ بہت ہی کلیدی نقطہ ہے اور ہمارے زیر بحث مواد کا یہ حصہ انتہائی بصیرت افروز ہے۔ یہ واضح کرتا ہے کہ قرآن میں جب قلب کا لفظ استعمال ہوتا ہے تو یہ محض ایک فزیکل آرگن یا سینے میں دھڑکنے والے گوشت کے لوتھڑے تک محدود نہیں رہتا۔ صحیح۔ قرآن کی زبان میں قلب ایک انتہائی وسیع اور جامع اصطلاح ہے۔ اس کے اندر انسان کا ادراک، اس کی نیت، اس کا شعور اور اس کی پوری شخصیت کا روحانی مرکز شامل ہے۔ اسی بات کو مزید گہرائی سے سمجھنے کے لیے امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر مفکرین کی تشریحات کا حوالہ دیا گیا ہے۔ انہوں نے بڑی خوبصورتی سے یہ نقطہ واضح کیا ہے کہ قلب کا لفظ کبھی تو بالکل اس جسمانی دل کے لیے استعمال ہوتا ہے جو خون پمپ کر رہا ہے جی، اور جس میں ہم نے ابھی 40,000 نیورونز کا ذکر کیا، اور کبھی یہ انسان کے اس باطنی شعور اور ادراک کے لیے استعمال ہوتا ہے جو اس کی اصل حقیقت ہے۔ بالکل صحیح۔ گویا کہ جسمانی دل اسی باطنی شعور کا ایک مسکن یا اس کی علامت ہے۔ یہاں جو بات سب سے زیادہ حیران کن ہے وہ یہ ہے کہ جب ہم جدید نفسیات اور قرآنی اصطلاحات کا تقابلی جائزہ لیتے ہیں تو ان میں ایک زبردست اور گہری مماثلت نظر آتی ہے۔ وہ کیسے؟ نفسیات اور نیورو سائنس میں ایک تصور ہے جسے ہائر کوگنیٹو کنٹرول کہا جاتا ہے۔ یہ انسان کی وہ اعلیٰ ترین ذہنی اور جذباتی صلاحیت ہے جس کے ذریعے وہ اپنی وقتی خواہشات، اپنے غصے اور فوری رد عمل کو کنٹرول کر کے درست، اخلاقی اور عقلی فیصلے کرتا ہے۔ اب ذرا غور کریں، قرآن انسان کی اسی پاکیزہ، متوازن اور اعلیٰ ترین شعوری کیفیت کو قلب سلیم کے نام سے پکارتا ہے۔ سبحان اللہ۔ قلب سلیم کا مطلب ہی وہ دل ہے جو ہر قسم کے تعصب، بغض، بیماری اور انتشار سے مکمل طور پر پاک اور محفوظ ہو۔ تو اس سب کا اصل مطلب کیا ہے؟ مطلب ہم نے قرآنی آیات کا فلسفہ بھی دیکھ لیا، 86 ارب دماغی نیورونز کا روب بھی دیکھ لیا، پھر 40,000 ہارٹ نیورونز کی طاقت بھی سمجھ لی، بالکل، ویگس نرو کی ہائی وے سے بھی گزر آئے، اور آخر میں قلب سلیم کا تصور بھی سامنے آ گیا۔ لیکن اگر میں ایک عام انسان ہوں جو صبح اٹھ کر اپنے دفتر جاتی ہوں، اپنی فیملی کے ساتھ وقت گزارتی ہوں، تو میری عملی زندگی میں سب کا اطلاق کیسے ہوتا ہے؟ یہ سوال بہت اہم ہے۔ آخر اس پورے نظام کے کنٹرول روم کی کرسی پہ بیٹھا کون ہے؟ ڈرائیونگ سیٹ پر کون ہے؟ اس سوال کا جواب ہمارے پاس موجود تجزیے نے بہت ہی شاندار اور عملی انداز میں دیا ہے۔ اگر ہم ان تمام باتوں کا نچوڑ نکالیں اور ان نظریات کو آپس میں جوڑیں تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جسمانی، منطقی اور حسابی فیصلے بے شک دماغ کرتا ہے، صحیح، لیکن ان فیصلوں کی جو روحانی، اخلاقی اور بنیادی سمت ہے وہ دل طے کرتا ہے۔ ہم اسے ایک اسٹریٹجک ماڈل کی طرح دیکھ سکتے ہیں۔ فرض کریں کہ ایک کمپنی ہے، اس کمپنی میں دل جو ہے وہ لیڈر یا سی ای او ہے جو کمپنی کا ویژن اور سمت یعنی ڈائریکشن طے کرتا ہے۔ اچھا، اور دماغ جو ہے وہ اس کمپنی کا ایک انتہائی قابل اور ذہین مینیجر ہے جس کا کام اس سمت پر عمل درآمد کرنے کے لیے حکمت عملی یعنی اسٹریٹجی بنانا ہے۔ ہو، میں سمجھ گئی۔ یہ مثال تو واقعی آنکھیں کھول دینے والی ہے۔ یعنی اگر سی او ہی بدعنوان ہو جائے تو مینیجر اپنی ساری ذہانت اسی بدعنوانی کو عملی جامہ پہنانے میں لگا دے گا نا؟ بالکل۔ جیسے فرض کریں اگر ایک انسان کے دل میں کسی دوسرے کے لیے حسد، کینہ یا بغض پیدا ہو جائے تو اب اس کا دماغ کیا کرے گا؟ ہاں، وہ دماغ فوراً اس حسد کو حق باجانب ثابت کرنے کے لیے جواز تراشے گا، بالکل، دلائل ڈھونڈے گا اور منطق بنائے گا۔ وہ ایسی شاندار حکمت عملی بنائے گا جس سے دوسرے شخص کو نیچا دکھایا جا سکے۔ دماغ اس وقت یہ نہیں سوچے گا کہ حسد اخلاقی طور پر برا ہے، صحیح بات ہے، کیونکہ ڈائریکشن اور ویژن تو سی ای او یعنی دل پہلے ہی دے چکا ہے۔ اس کے برعکس اگر اسی دل میں ہمدردی، سچائی اور نیکی موجود ہو تو دماغ اپنی تمام تر صلاحیتیں کسی کی مدد کرنے اور مثبت حکمت عملی بنانے میں خرچ کر دے گا۔ بالکل ایسا ہی ہے، آپ نے اس کو بالکل درست پکڑا ہے۔ اور اسی گہرے اٹوٹ رابطے کو واضح کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک انتہائی مشہور اور جامع حدیث پیش کی گئی ہے۔ جی، آپ نے فرمایا تھا کہ جسم میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، اگر وہ درست ہو جائے تو پورا جسم درست ہو جاتا ہے، اور اگر وہ خراب ہو جائے تو پورا جسم خراب ہو جاتا ہے، اور وہ دل ہے۔ بے شک۔ اگر آپ اس پر غور کریں تو یہ حدیث اس پوری سائنسی اور روحانی بحث کا حتمی نچوڑ ہے۔
انسان کا اصل کنٹرول روم دراصل وہ مقام ہے جہاں نیت جنم لیتی ہے، اور تمام ذرائع اور حوالوں سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ نیت کا واحد مسکن اور مقام دل ہی ہے۔ اور اگر ہم کتابوں اور مقالوں سے باہر نکل کر اس علم کو اپنے عام مشاہدے اور روزمرہ کی زندگی کے تجربات سے جوڑ کر دیکھیں تو ہمیں یہ حقیقت قدم قدم پر ہر جگہ نظر آتی ہے۔ واقعی ہم سب نے اپنی اپنی زندگیوں میں کبھی نہ کبھی یہ تجربہ ضرور کیا ہوگا کہ جب انسان کا دل ٹوٹا ہوا ہوتا ہے، جب وہ اندر سے شدید دکھی ہوتا ہے، تو اس کا دماغ جیسے کام کرنا ہی چھوڑ دیتا ہے۔ بالکل یہی ہوتا ہے۔ انسان جتنا مرضی منطقی ہو، حساب کتاب میں کتنا ہی تیز کیوں نہ ہو، لیکن صدمے اور دکھ کی حالت میں اس کی ساری ڈیسیژن میکنگ، ساری پلاننگ فیل ہو جاتی ہے۔ بے شک، اور اس کا ایک اور پہلو بھی ہے۔ جب انسان کا ضمیر بے چین ہو، یعنی اندر سے اس کا دل مطمئن نہ ہو، تو باہر سے دی جانے والی کوئی بھی منطق، کوئی بھی دلیل یا حساب کتاب اسے پرسکون نہیں کر سکتا۔ ہاں، یہ بات تو طے ہے۔ ایک انسان خود کو ہزار تسلیاں دے لے، دماغی طور پر لاکھ سمجھا لے، لیکن اگر دل گواہی نہیں دے رہا تو وہ بے چینی برقرار رہتی ہے۔ بالکل برقرار رہتی ہے۔ دوسری طرف اگر کسی انسان کا دل مطمئن ہو جائے تو اس کے لیے زندگی کے کڑوے اور مشکل ترین فیصلے کرنا بھی حیران کن حد تک آسان ہو جاتا ہے۔ صحیح، وہ بڑی سے بڑی مصیبت کو بھی ہنس کر برداشت کر لیتا ہے، کیونکہ اس کا مرکز، اس کا CEO مضبوط ہوتا ہے۔ یہی وہ اطمینان ہے جس کا ذکر سورہ الرعد کی آیت 28 کے حوالے سے کیا گیا ہے، جہاں ارشاد ہوتا ہے کہ سن لو، دلوں کا اطمینان اللہ کے ذکر میں ہے۔ بے شک، یہاں یہ نقطہ کتنا اہم ہے کہ اطمینان دراصل پہلے دل میں اترتا ہے۔ جب دل ذکر، مثبت سوچ اور روحانی رابطے سے پرسکون ہوتا ہے تو اس پرسکون دھڑکن کا پیغام ویگس نرو کے ذریعے پورے جسم اور خاص طور پر دماغ تک پہنچتا ہے۔ ہاں، یہی سارا میکینزم ہے۔ اور تب جا کر دماغ کا وہ 86 ارب نیورونز کا ہجوم بھی متوازن اور پرسکون ہو جاتا ہے۔ اور اس پورے تفصیلی جائزے کے بعد ہم پورے یقین سے یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ در حقیقت دل اور دماغ کے درمیان کوئی جنگ، کوئی مقابلہ یا تضاد ہے ہی نہیں۔ بالکل، یہ دونوں ایک دوسرے کے دشمن یا حریف نہیں ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ دل رہنمائی کرتا ہے، وہ ایک ویژن دیتا ہے، اور دماغ اس کا نفاذ کرتا ہے، اسے عملی شکل پہناتا ہے۔ اگر دل کا تعلق روشنی سے، نور سے اور اعلیٰ اخلاقیات سے جڑا ہوا ہو تو دماغ کے 86 ارب نیورونز بھی اسی نور کے سائے میں بہترین تعمیری اور مثبت فیصلے کریں گے۔ کیا ہی شاندار، گہرا اور واضح نتیجہ ہے۔ اس پورے سفر سے یہ بات روزے روشن کی طرح عیاں ہو جاتی ہے کہ اصل کنٹرول روم وہ مقام ہے جہاں ہماری نیت جنم لیتی ہے۔ بالکل۔ ہم اپنی روزمرہ کی بھاگ دوڑ میں کتنے ہی مصروف کیوں نہ ہوں، اصل اہمیت اس چیز کی نہیں ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، بلکہ اس چیز کی ہے کہ ہماری نیت کیا ہے۔ صحیح۔ اور وہ نیت ہمارے دل میں محفوظ ہوتی ہے۔ بالکل۔ انسان کا روحانی اور اخلاقی مرکز اگر درست حالت میں ہو تو اس کی تمام تر منطقی اور عقلی صلاحیتیں درست سمت میں استعمال ہوتی ہیں۔ یہی وہ توازن ہے جو انسانیت کی معراج ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہم اپنے آج کے اس معلوماتی اور گہرے تجزیے کے اختتام کی طرف بڑھ رہے ہیں، لیکن جانے سے پہلے ہم نے آج جن حقائق پر بات کی ہے، ان کی روشنی میں ہم سب کے سوچنے کے لیے ایک نیا، بہت اہم اور فکر انگیز پہلو چھوڑے جا رہے ہیں۔ جی بالکل۔ ذرا سوچیں، اگر آج کی یہ جدید ترین دنیا انسان کے صرف دماغ اور اس کے 86 ارب نیورونز کی کارکردگی کو تیز تر کرنے، ان کی رفتار بڑھانے اور انہیں مصنوعی ذہانت یعنی آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے جوڑنے پر اپنی تمام تر توانائیاں، وقت اور پیسہ بے تحاشا خرچ کر رہی ہے، تو کیا ہم کہیں دل کے ان 40,000 نیورونز، اس ہارٹ برین کی اخلاقی اور روحانی تربیت کو یکسر نظر انداز تو نہیں کر رہے؟ یہ بہت بڑا پوائنٹ ہے۔ اور اگر ایسا ہے تو کیا ہم انسانی شعور کی جو اصل طاقت ہے، اس کی جو اصل سمت ہے، اسے ہمیشہ کے لیے غیر فعال نہیں کر رہے؟ کیا ایک بے حس، بغیر نیت کے لیکن انتہائی ذہین مستقبل واقعی انسانیت کی اصل منزل ہو سکتی ہے؟ اس پر واقعی غور کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ وہ سوال ہے جس پر تنہائی میں غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ علم، ادراک اور شعور کے اس سفر کو ہمیشہ جاری رکھیے گا، کیونکہ سیکھنے اور سمجھنے کا عمل کبھی ختم نہیں ہوتا۔ اس نشست نے یقیناً ہمیں اپنے اندر کے نظام کو سمجھنے کے لیے ایک نیا زاویہ دیا ہے۔ اپنا اور اپنے مرکز کا بہت خیال رکھیے گا۔